وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ، جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے برابر ہیں فی المعرفت، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کو پہچاننے میں، سمجھنا، والیقین، یقین لانے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس معرفت میں برابر ہے۔ اللہ کو نبی بھی پہچانتا ہے عارف، اللہ کو صحابی بھی پہچانتا ہے عارف، ہم بھی اللہ کو پہچانتے ہیں عارف، معرفت میں برابر ہیں۔ پیغمبر کی معرفت زیادہ، نبی صحابی کی اس سے کم، ہماری اس سے، یہ کیفیات ہے۔ والی یقین، نفس یقین میں برابر ہیں۔ نبی پر اللہ پر نبی کا یقین بھی ہے، صحابی کا یقین بھی ہے، اور ہمارا یقین بھی نبی کے یقین کی کیفیت اعلیٰ، صحابی کی اس سے کم، ہماری اس سے کم۔ والتوکل، اللہ پر توکل، نفس توکل میں برابر ہیں۔ نبی کا بھی توکل اعلیٰ، صحابی کا توکل اس سے کم، ہمارا توکل اس سے کم۔ والمحبت، اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں نفس محبت میں برابر، پیغمبر بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اعلیٰ، اور وہ صحابی کرتا ہے اس سے ادنا، ہم کرتے ہیں اس سے ادنا۔ والخوف، اللہ سے ڈرتے ہیں، نفس خوف میں سب برابر، نبی بھی اللہ سے ڈرتے ہیں زیادہ، صحابی ڈرتا ہے اس سے کم، ہم ڈرتے ہیں اس سے کم۔ کمیت میں یا کیفیت میں؟ کیفیت میں۔ والرجا، اللہ پر امید نبی کو بھی ہے اور صحابی کو بھی ہے اور امتی کو بھی ہے، عام امتی۔ نفس امید میں تو برابر ہیں، بھئی ہمیں امید ہے، لیکن جتنی امید نبی کو ہے وہ زیادہ، کیفیت جتنی صحابی کو ہے اس سے کم، جتنی ہمیں ہے اس سے کم۔ والایمان فی ذالک، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانے میں سارے برابر ہیں۔ مثال سمجھنا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات چھیڑی ہے نبی اور نبی الانبیاء کی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں نفس نبوت میں تو سب برابر ہیں، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، فرق کیا ہے؟ وہ امت کے نبی یہ نبیوں کے نبی، لیکن ہیں تو نبی نا، ہیں تو۔ اس کی مثال حضرت نانوتوی کی سمجھو، فرمایا اس کی مثال جیسے کہتے ہیں بھائی ملازم، تمہارا بیٹا کون ہے؟ ملازم ہے کیا؟ ایس پی۔ تمہارا بیٹا جی ملازم ہے کون؟ ڈی ایس پی۔ جی میرا بیٹا ملازم ہے کون؟ انسپیکٹر۔ جی میرا بیٹا ملازم ہے کیا؟ سب انسپیکٹر۔ جی میرا بیٹا ملازم ہے کون؟ وہ جی سپاہی۔ اب دیکھو ملازم ہونے میں برابر ہے کہ نہیں؟ جی ملازمین کے لیے حکومت نے گنجائش رکھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سارے ملازم۔ بھئی ملازمت میں تو برابر ہیں، باقی ایک کا درجہ ایس پی کا ہے، ایک کا درجہ ڈی ایس پی کا ہے، ایک کا انسپیکٹر کا ہے، ایک کا سب انسپیکٹر کا ہے، اور چھوڑیں ایک کا درجہ صدر کا ہے، وہ بھی ملازم ہے۔ ملازمت میں تو برابر ہے نا، لیکن ملازمت کے درجات الگ ہیں، معرفت میں برابر ہیں، معرفت کے درجات بلند ہیں، نفس یقین میں برابر ہیں، یقین کے درجات میں برابر ہیں۔ یقین ہوگا تو مومن، یقین نہیں ہوگا تو کافر، لیکن جتنا یقین نبی کو ہے اتنا صحابی کو نہیں، جتنا صحابی کو ہے اتنا ہمیں نہیں، یعنی یقین کی کیفیات الگ ہیں لیکن یقین میں تو برابر ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ میں اور مثال دیتا ہوں، توجہ رکھیں، اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بیمار ہے وہ بھی زندہ ہے، ایک آدمی صحت مند ہے وہ بھی زندہ ہے، اور ایک آدمی پہلوان ہے وہ بھی زندہ ہے۔ زندہ ہونے میں تو برابر ہے نا، لیکن مریض کی زندگی کی کیفیت اور ہے، صحت مند کی زندگی کی کیفیت اور ہے، اور پہلوان کی زندگی کی کیفیت اور ہے۔ یہ تو نہیں کہیں گے نا بھئی پہلوان زندہ ہے تو صحت مند مردہ ہے، صحت مند زندہ ہے تو مریض مردہ ہے، لیکن زندگی کی کیفیت میں فرق ہے، زندہ ہونے میں سب برابر ہے۔ کہے جائیں بھائی توجہ رکھنا، آپ آئے ہیں نا، جو دورہ تحقیق المسائل پڑھنے کے لیے آئے ہیں دسترخوان پہ آ جائیں، جو دورہ تحقیق المسائل پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ کھانا کھا لیں۔ اب بتاؤ اس دورہ تحقیق المسائل میں مدرسین بھی ہیں کہ نہیں؟ جی بھئی آپ کھانے کے لیے نہیں آئے، میں تو مدرس ہوں،
میں نے کہا میں نے کب کہا مدرس نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ جی میں تو دورہ تحقیق المسائل کے لیے. تو پڑھنا ہی ہے نا, آپ نے تو اعلان کیا تھا پڑھنے والے, میں تو مدرس ہوں. میں نے کہا بھی آپ پڑھاتے ہوں گے, یہاں تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا. اب دیکھو ایک مدرس ہے, ایک طالب علم ہے, ایک استاذ ہے, ایک شاگرد ہے. دورہ تحقیق المسائل میں آئے, انہیں کیا کہیں گے؟ بھائی شرکائے دورہ تحقیق المسائل کتنے ہیں؟ ہم نے جو گنے 425, ایک دو پر ہو سکتے ہیں. دورہ تحقیق المسائل کے شرکا کتنے ہیں؟ بولو. 425. بھائی مستاذ جی اس میں تو کچھ مدرس بھی تھے. تو میں نے کہا وہ شریک نہیں تھے؟ جی وہ بھی شریک تھے. پھر تمہیں اشکال کیا ہے؟ میں نے سمجھا جی طالب علم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ بھی ٹھیک سمجھے ہیں, ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے, آپ کی مراد اپنے جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن ہماری مراد یہ ہے کہ شرکائے دورہ تحقیق المسائل خواہ مدرس ہو خواہ طالب علم ہو. آپ سمجھ آئی؟ یہ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّمْ فِي الْمَعْرِفَةِ, تمام مومنین معرفت میں برابر ہیں. آپ تمام دورہ تحقیق المسائل کے شرکا ہونے میں برابر ہے, اگرچہ ایک استاذ ہے اور ایک شاگرد ہے. نفس معرفت میں سب برابر ہیں. ایک نبی ہے, اس کی معرفت اعلیٰ درجے کی ہے. صحابی ہے, اس کی معرفت کم درجے کی ہے. ہم ہیں, ہماری معرفت اس سے بھی کم درجے کی ہے, لیکن معرفت تو ہے یا نہیں؟ بولو. گورنمنٹ آف پاکستان سہولت دیتی ہے ان تمام کو جو پاکستانی ہیں. ہر وہ بندہ جو پاکستانی ہے اس کو یہ سہولت ہے, وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں پلاٹ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ بولو. پاکستانی ہو. جی میں نے سرگودا میں پلاٹ لینا ہے. کون ہو تم؟ میں جی خیبر پختونخوا رہتا ہوں. اچھا تو افسر ہو؟ نہیں جی میں تو طالب علم درویش ہو. تو تم پلاٹ کیوں لیتے ہو؟ بھائی حکومت نے سہولت پاکستانیوں کو دی ہے, میں بھی پاکستانی ہوں, طالب علم ہوں یا افسر ہوں تو پاکستانی نا. یہ سہولت پاکستانی کو مل رہی ہے. اب پاکستانی کے مختلف ان کی کیا کہتے ہیں درجات ہیں. کوئی طالب علم ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی سرکاری ملازم ہے, کوئی تاجر ہے, لیکن ہیں سارے کون؟ تو نیشنلٹی ہولڈر ہونے میں تو سب برابر ہے نا. یہی معنی ہے کہ برابر ہے معرفت میں, یقین میں, توکل میں. جتنا زور میں لگا سکتا ہوں میں لگا رہا ہوں, کچھ زور آپ لگائیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی, وگرنہ اشکال رہ جائیں گے. بھئی معرفت میں کیسے برابر ہوگے, یقین میں کیسے برابر ہوگے؟ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي مَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ, ان تمام چیزوں میں جو ایمان کے ما سوا ہیں اس میں فرق ہوتے ہیں, درجات میں فرق ہوتے ہیں. کوئی نماز زیادہ پڑھتا ہے, کوئی کم پڑھتا ہے, کوئی 5 پڑھتا ہے, کوئی 3 پڑھتا ہے, کوئی 1 بھی نہیں پڑھتا, لیکن نماز کو ماننے میں تو سب برابر ہے نا. ماننے میں سب برابر ہیں, پڑھنے میں کمی بیشی ہے بس. واللہ تعالی متفضل علی العباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں. عادل اور عدل بھی فرماتے ہیں. قد یؤتی من الثواب اضعاف ما یستوجبہ العبد تفضلا منہ, کبھی ایک بندہ کام کرتا ہے اللہ اس کام کا اجر کئی گنا دیتے ہیں. کیوں؟ تفضلا منہ, اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے. وقد یعاقب علی الذنب عدلا منہ, کبھی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سزا بھی دے دیتے ہیں, اپنے کرم سے نہیں قانون سے, کیونکہ جو گناہ کرے وہ قانون سزا کا مستحق ہے. وقد یعفو فضلا منہ, اور کبھی اللہ گناہ کرنے کے باوجود بندے کو کچھ نہیں کہتے اپنے کرم کی وجہ سے. تو ایک ہے کرم اور ایک ہے عدل. اللہ کبھی شان کریمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں, بندہ گناہ بھی کرے تو کچھ نہیں کہتے, اور کبھی قانون عدل کا استعمال فرماتے ہیں کہ جب گناہ کرتا ہے اللہ گرفت فرما لیتے ہیں. دعا یہ کرو اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائے, قانون والا نہ فرمائے. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر میں اے اللہ کے نبی, اگر میں شب قدر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو حضور میں کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا عائشہ تم دعا مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.
اے اللہ لیلۃ القدر میں فیصلہ فرما دے کہ میں عائشہ سے قانون والا معاملہ نہیں کروں گا، کرم والا معاملہ فرماؤں۔ بس آج کی رات عائشہ اللہ سے منوا لے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائے۔